کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر بھی رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے. یار رمضان کے روزے نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں. اچھا زکوٰۃ آپ خود کہتے ہو یار 2.5% دے دو, اس کے بعد آپ کی مرضی. زکوٰۃ بھی 2.5% قبول ہو جائے نفلی زکوٰۃ کے بغیر, روزے بھی نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں, نماز جو ہے وہ نفل کے بغیر قبول نہ ہو, تو یہ صرف انہوں نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں, حالانکہ دن رات میں ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. وطر آپ پڑھ لیں ثواب ہے, نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں. فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری مقصد تخلیق کو رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادات میں سے کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے, وجوب کے ساتھ ہے, اور کچھ ایسی ہیں جو عبادات نوافل کہلائی جاتی ہیں, جن کو نفلی عبادت کہا جاتا ہے. ان میں سنتیں بھی آ جاتی ہیں اور نفل بھی آ جاتے ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر یہ ذکر فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو. آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ کتنی بار نماز پڑھنی ہے, کتنی رکعات پڑھنی ہے, کس طرح پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, یہ قرآن پاک ہمیں نہیں بتاتا. تو کچھ عبادات کی تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے اور کچھ کا بالکل اجمالاً مجمل طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو یہ نماز جو ہے نا, یہ بھی انہی عبادات میں سے ہے جن کا اللہ نے ایک مجمل انداز میں صرف حکم دیا ہے کہ پڑھو. کس طرح پڑھنی ہے, کتنی دفعہ پڑھنی ہے, کتنی رکعات پڑھنی ہے, یہ نہیں بیان ہوا. تو یہ ساری باتوں کی ہمیں سمجھ اس وقت آئے گی جب ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف غور کریں گے. آقا کے حیات طیبہ کے شب و روز کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے, کتنی رکعات پڑھنی ہے, کیا کیا ان میں پڑھنا ہے. جب اللہ نے مطلقاً فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے مشہورہ سے یہ ثابت ہے 5 نمازیں, ان کی رکعات بھی یہ متعین ہے, اس پر اجماع ہے. مگر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی طرف ذرا غور کریں کہ حضور کتنی عبادت فرمایا کرتے تھے. اماں جی حفصہ, اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات سیاستہ کے اندر موجود ہیں, مسلم شریف میں بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت آپ فجر سے پہلے پڑھ کے پھر مسجد کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے. ظہر سے پہلے 4 رکعت آپ پڑھ کے جایا کرتے تھے اور واپسی آ کے پھر 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے. ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد حضور 2 رکعت پڑھا کرتے تھے, عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رکعتیں پڑھی ہیں اور فرمایا کہ جو بندہ ان کو پڑھے گا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, رب ذوالجلال اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا, گھر بنا دے گا. اب یہ جو رکعت ہیں یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں. 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے اور 2 بعد, 8 ہو گئیں. اس کے بعد 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد, یہ 12 سنتیں. اماں جی فرماتی ہیں جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اس کا گھر اللہ پاک جنت میں بنا دے گا. یہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اب اس کے علاوہ حضور کی کس درجہ پر کس طرح حضور عبادت کرتے تھے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا, عبادت کرنا, حتیٰ کہ قدمین شریفین کا پر ورم آ جانے. تو پھر رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا, کہ محبوب تھوڑا قیام کیا کرو, آدھی رات یہ اس سے بھی کم قیام کیا کرو. اب یہاں پر کچھ علماء جن کو شاید علمی ہیضہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لو بس, سنتے اور نفل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوافل جو آپ نے جن پر مواظبت اختیار کی ہے اور اس کا اگر حضور حکم دے دیں کہ یہ کرو تو وہ فعل واجب ہو جاتا ہے, اور حکم نہ دیں اور ویسے حضور اس پر ہمیشگی اختیار کریں تو یہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتا ہے.
اور اگر آپ کبھی کریں کبھی چھوڑ دیں تو یہ سنت غیر مؤکدہ، یہ نفل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض کے ساتھ سنن بھی نفل پڑھے ہیں، وہ حضور کے نفل ہمارے لیے سنت ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے، جب آقا معصوم ہے، محفوظ عن الخطا ہیں، تو اس قدر بلند مرتبہ والے محبوب اتنی اللہ کی عبادت کرتے، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم صرف فرض پڑھیں اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر عبادات میں مشغول ہوتے ہیں کہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ آج کے کچھ مولوی کہتے ہیں جی صرف فرض پڑھ لو، سنت اور نفل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے نور الرضا پڑھی ہوگی، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وضو اور غسل کے سنتیں پڑھتے ہوئے وہاں پر ایک بات آئی تھی کہ سنت کا فلسفہ کیا ہے۔ صاحب نور الرضا نے فرمایا تھا یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے۔ اب اسی بات کو میں، جو مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک ہے، رب ذوالجلال سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نمازوں میں کمی ہوگی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رب ذوالجلال فرمایا کہ دیکھو اس کے سنن یا نوافل ہیں، تو اگر اس بندے کے فرض کے علاوہ کوئی عبادت ہوگی، نفلی عبادت، تو رب ذوالجلال فرمائے گا اس کے فرائض اس سے پورے کر لو، فرائض کی تعداد اس کے نفلوں سے پوری کر لو۔ تو جس بندے کے پاس نفل اور سنتیں ہوں ہی گی نہیں، تو وہ بندہ اپنی فرضوں کی تعداد کیسے پوری کرے گا؟ ہو سکتا ہے آپ نے نماز پڑھی ہو اور کسی وجہ سے وہ نماز قبول نہ ہوئی ہو، آپ کا وضو نہ ٹھیک ہو، وضو صحیح نہیں کیا، یا وضو تو تھا درمیان میں پیشاب کا قطرہ آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، یا اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہو لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو، تو اگر ہمارے پاس سنتیں اور نوافل ہوں گے تو اس سے ہماری کمی کو اللہ رب ذوالجلال پورا فرمائے گا۔ تو یہاں پر علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں جی سنتیں نفل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ ذرا اپنا کچھ صوفیانہ دماغ بنائیں، صوفیانہ روش اختیار کریں۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، جو رب ذوالجلال کا قرب ہے وہ نفلی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ فرض تو ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہم نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ جیسے ایک ملازم کسی نے رکھا کہ تو ڈرائیور ہے، تو نے ڈرائیوری کرنی ہے، اگر وہ ملازم ڈرائیوری کرتا ہے اچھے انداز میں تو وہ اس کو پسند ہے، وہ اس کو رکھتا ہے اپنے پاس، اس کی اجرت بھی دے گا۔ اور اگر وہ ڈرائیور اپنی مطلوبہ کام سے اضافی کوئی کام کرے تو مالک بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کتنا اچھا بندہ ہے، یہ اپنی ذمہ داری سے ایکسٹرا ہمیں کام دیتا ہے، تو وہ اس کی سیلری بھی اس کو زیادہ دے گا اور محبت اور چاہت سے اس کو اپنے پاس رکھے گا۔ بین اسی طرح بغیر کسی تشبیہ کے رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہیں، اگر ہم فرض ادا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، مگر جو قرب الہی ہے، جو درجات کی بلندی ہے، وہ نفلی عبادت سے حاصل ہوتی ہے، جس کی طرف یہ حدیث قدسی ہمیں دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے وہ لمبی حدیث ہے کہ جب قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں ان سے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ جو درجات ہیں، جو قرب ہے، قرب الہی، یہ نفلی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہیں پر اختصار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان نفلی عبادات کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔